لیے تو پریشانیوں کے دروازے کھل جاتے تھے، یہاں تک کہ اس کی عدت ان لوگوں نے 1 سال رکھی ہوئی تھی۔ 1 سال اس کی عدت تھی، اس کے اندر اسے ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا، اسے جو لباس پہن کے وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی وہی لباس اپنے جسم کے اوپر پہن کے رکھتی، اسے جو کھانا دیا جاتا وہ نمک کے بغیر ہوتا۔ آپ جانتے ہیں کہ نمک جو ہے یہ زہر کو ختم کرتا ہے، زہریلے پن کو ختم کرتا ہے، اسے کھانا نمک کے بغیر دیا جاتا اور اسے نہ نہانے کی اجازت ہوتی، نہ باہر نکلنے کی اجازت ہوتی، نہ سر میں کنگھی کرنے کی اجازت ہوتی۔ اس قدر عورتوں کے اوپر ظلم و ستم تھا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے آ کے یہاں تک کہ اس عورت کے اوپر اتنا ظلم کیا جاتا کہ بعض تاریخ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ اس عورت کو 1 سال کا طویل عرصہ اسی کمرے کے اندر گزارنا ہوتا، اسے نہانا نہیں، اس نے کوئی لباس نہیں پہننا، اس نے باہر نہیں نکلنا کمرے سے، جو اس نے کھانا کھانا ہے وہ نمک کے بغیر کھانا ہے۔ اسی طرح اس کا 1 سال گزرتا، 1 سال کے بعد اس کے جسم سے اس قدر بدبو آتی، وہ ایک جب گندا گٹر بن جاتی، اس کے کمرے کا دروازہ کھولا جاتا، اس کے قریب کسی گدھے کو کیا جاتا یا کسی بکری کو کیا جاتا یا کسی پرندے کو پکڑ کے کیا جاتا، جب اس کے نزدیک آتا وہ اپنے جسم کے ساتھ اسے ٹچ کرتی، اس قدر بدبو ہوتی، اس قدر اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر لوگوں کو بتایا کہ عورت کے ساتھ ایسا ظلم نہیں کیا جائے گا، عورت کے ساتھ ایسا ظلم و ستم نہیں کیا جائے گا۔ عورت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عزت دی، عورت کو رفعت و بلندی دی، اللہ کے رسول نے عورت کو مقام دیا، عظمت سے نوازا۔ یہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شان ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے رسول کو بھیج کے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ وہ رسول ہم نے تمہارے اندر مبعوث کیا ہے جو تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جو تمہیں دین سے آشنا کرتا ہے، جو تمہیں اللہ کی باتیں بتاتا ہے۔ وہ نبی جب نہیں آئے تھے ضلالت تھی، اندھیرے تھے، گمراہی تھی، نبی کے آنے سے دنیا کو جو ہے وہ راہ ملی، دنیا کو صراط مستقیم کا راستہ ملا۔ دنیا جو بھٹک رہی تھی، در در پہ سر جھکا رہی تھی، وہ ایک در کے پجاری بنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے۔ اور یہ تو انسانوں کے ساتھ ان کا کام تھا، جانور پرندوں کے ساتھ اسی طرح۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اس قدر یہ لوگ جاہل ہو چکے تھے، کوئی اونٹ اگر انہیں گوشت کی ضرورت پڑی ہے اونٹ کو ذبح نہیں کرتے تھے، اس کی کوہان کے اوپر تلوار کو مارا، وہاں سے گوشت لیا، اسے پکایا اور اس جانور کو ذبح بھی نہ کیا۔ اس قدر یہ ظالم قوم بن چکی تھی۔ اور جب بارش نہیں برستی تھی، کسی گائے کو لیا یا کسی اور جانور کو لیا، اس کی دمب کے ساتھ پھر اسے آگ لگا دی، پھر ایک چٹیل میدان میں چھوڑ دیا، وہ جانور گائے بھاگتی، پھر اپنی تکلیف کی وجہ سے جب وہ بھاگتی تھی یہ ہوا کے ساتھ آگ مزید تیز ہوتی، تو اللہ رب العالمین کو اپنی مخلوق کے اوپر رحم آتا، اللہ کو ترس آتا، تو اللہ رب العالمین ان کے اوپر اپنی رحمت کی بارش برسا کے اس جانور کی تکلیف کو دور کرتے، اس آگ کو بجھا دیتے۔ اور یہ قوم سمجھتی کہ یہ اللہ کی طرف سے، جب ہم ایسا کریں گے تو اللہ کی طرف سے رحمت آئے گی۔ اس قدر یہ قوم ذلت اور رسوائی کے اندر تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس قوم کو شعور دیا ہے، اس قوم کو عقل دی ہے، اس قوم کو جو ہے وہ نئی سوچ دی ہے، نئی فکر دی ہے، ان کے اندر انقلاب کو برپا کیا ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے آج ہم بھی نہ جانے کہاں کسی مندر میں غیر اللہ کو پوج رہے ہوتے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے اپنے نبی کو مبعوث فرما کے ہماری اصلاح کی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس نبی کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔